مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ وہ بہت زیادہ عظیم ہیں، ان انوار کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہر دل میں نہیں ہوتی۔ جو دل ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کو وہ انوار حاصل ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اصل یہ ہے کہ ذکر کے جو فائدے ہیں اس میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ بہت سی عبادتوں کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت کرنا ایک عبادت ہے اور تلاوت کا ثواب ہر حال میں ملتا ہے، لیکن تلاوت کے انوار جو آدمی کو ملنے چاہیے وہ پورے نہیں مل پاتے کیونکہ صلاحیت نہیں ہوتی ان کو حاصل کرنے کی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہو کر کمزور ہو گیا، اس کی وجہ سے ہاضمہ بھی کمزور ہو گیا، تو جب تک وہ طاقتور نہ ہو اس کی غذا ہلکی رکھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے بہت شاندار کھانا بنایا، اس میں میوے بھی ڈالے ہیں اور طاقتور کھانا ہے وہ، یا معجون ہی کوئی بنا دیا، تو کیا اس کمزور آدمی کو کھلا سکتے ہیں؟ وہ نہیں کھلا سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر ایسا ہی بالکل ہے کہ باری تعالیٰ کے کلام کے جو انوار ہیں ان کو جذب کرنے کی، ہضم کرنے کا لفظ تو زیادہ بڑھیا نہیں ہے، جذب کرنے کی صلاحیت ہر دل میں نہیں ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر کے فائدے فقط ذکر تک نہیں رہتے بلکہ ساری عبادتوں تک پہنچتے ہیں۔ ذکر کرنے والا آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کا بھی الگ مزہ ہوتا ہے، الگ فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کی جو شان ہے وہ ہے دعا کا دل سے ہونا۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیا ہوگا آپ میں سے بعض حضرات نے، نوجوانوں کو خاص طور سے کہتے ہیں کہ تجربہ کریں، بالکل دل سے کوئی دعا کریں، قبول نہ ہو تو پھر بتائیں، پکی بات۔ ایک شرط اور ہے کہ آپ حلال کھاتے ہوں، یہ تو ضروری ہے، آمدنی حلال ہو اور جھوٹ کی عادت نہ ہو، جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ میں تو واقعہ ہے کہ بالکل نہیں کہتے ہو تکلف ہوتا ہے، لیکن اس کا تجربہ رکھتا ہوں بارہا کا، کہ اس خاص کیفیت کے ساتھ ایک بار کی دعا بس کافی ہو جاتی ہے کسی بھی کام کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ وہ حضور قلبی کے ساتھ، جس کو دل سے دعا کرنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پورے متوجہ ہو کر، خاص طور سے جب دعا کریں تو جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے جو اسباب آپ کے پاس ہیں ان اسباب کو دماغ سے نکال کر دعا کریں۔ یعنی مثلاً آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، یا مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا فلاں دوست پیسے دے دے گا اگر آپ بتائیں گے کہ مجھے جانا ہے، تو اگر آپ اس سبب کو ذہن میں رکھ کر دعا کریں گے تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ کام ہو جائے، اس سے ہٹ کر دعا کریں۔ کم سے کم اتنا ذہن میں لا کر دعا کریں کہ سبب چاہے ہزار موجود ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی توفیق کے بغیر جانا نہیں ہوگا۔ پھر مانگیں دعا اللہ سے کہ اللہ بھیج دیجیے، اللہ موقع دے دیجیے، تو لازمی جانا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ بہت سے مالدار لوگ ہمارے علم میں ہیں، سے بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، ساری عمر ہو گئی حج نہیں کیا۔ ایسے لوگ جو 10 آدمیوں کو حج کرا سکتے ہیں ان کا حج نہیں ہوا، اور ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بہت سارے حج کر لیتے ہیں، تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میرا پہلا حج جب ہوا تو مجھے جو کال آئی، ایک صاحب نے مجھ سے پاسپورٹ لے رکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حج پہ چلیں، بلکہ یہ کہا آپ کے ساتھ ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں۔ اب ان کا ایک دن فون آیا کہ پرسوں آپ ادھر آ جائیں، اور یہاں سے اس کے 2 دن بعد بمبئی سے ہماری حج کے لیے فلائٹ ہے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس بمبئی جانے کا انتظام نہیں تھا اور میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ انتظام ہوا اللہ کے شکر سے، اور جو ہم نے حج کیا وہ 2010 کی بات ہے، غالباً اس وقت وہ 5-6 لاکھ کا حج تھا۔
تو کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سبب نہیں ہوتا، ظاہری سبب نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے کام. تو خیر میں اصل تو بات ذکر کی ہو رہی تھی کہ ذکر کے جو فائدے ہیں وہ صرف ذکر تک نہیں ہے بلکہ تمام عبادتوں تک پہنچتے ہیں. نماز کا مزہ بھی اسی سے بڑھ جاتا ہے، دعا کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے. مزہ ہی نہیں بڑھتا بلکہ نور بڑھ جاتا ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور تلاوت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، فائدہ اس کا بڑھ جاتا ہے. اس لیے اصل محنت اسی پر کریں. اور اب جیسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے سلسلے میں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان کو حدیث میں کہا گیا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اللہ کا کلام اور رمضان یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے. تو اصل عبادت گویا فرائض و واجبات کے بعد جو نفلی عبادتوں میں کرنے کا کام ہے سب سے زیادہ رمضان میں وہ تلاوت قرآن ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، یہاں بھی بیٹھے ہیں، بعض حضرات وہ سارے سال بھی بہت تلاوت کرتے ہیں رمضان میں. تو اور ایسے لوگ موجود ہیں جو عام دنوں میں بھی، ایسے تو بہت کم ہے لیکن ہیں، جو عام دنوں میں بھی پورا قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں پورا قرآن پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں. رمضان میں روزانہ پورا قرآن شریف پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. جوان لوگ اگر محنت کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن پابندی سے کوئی معمول بنا لیں روزانہ تلاوت کا. جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے تلاوت کو اس زمانے کی اصل عبادت مان لیں. باقی جو معمولات ہیں وہ معمول کے مطابق کر لیں، لیکن اس میں بھی درود شریف اور استغفار یہ بہت ہی افضل ترین چیزیں ہیں. درود شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور استغفار اللہ کی پکڑ کے ہٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں بالکل صاف بات کہی گئی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ عذاب نہیں آ سکتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جبکہ آپ ان کے بیچ میں ہیں، اور عذاب نہیں دیں گے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں، مغفرت مانگ رہے ہوں. تو اب علماء نے لکھا کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے لیکن استغفار تو ہے. تو استغفار کرنے والے آدمی کو پر عذاب نہیں آتا. خدا نہ خواستہ کہیں پکڑ بھی آئے تو جو استغفار کر رہا ہے، کرتا رہتا ہے کثرت سے، وہ بچ جائے گا. تو اس لیے استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، درود شریف کی کثرت، اور تلاوت قرآن. اور وہ جو بیچارہ مراقبہ ہے تھوڑا بہت وہ بھی ضرور ہو جایا کرے اس کو. افضل الذکر ہے تلاوت، افضل الذکر ہے، لیکن میں نے جو بات کہی ہے کہ اس کے انوار سے دل کا فائدہ اٹھانا، اس کی صلاحیت اس ذکر سے پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے. مراقبہ، ذکر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ مراقبہ ہے. ذکر سے مراد مراقبہ ہے. وہ جو تب نہیں، کچھ نہیں پڑھنا، خاموش بیٹھ کر سوچنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، دل سے بس اللہ اللہ کہنا ہے. یہ صحیح پوچھا آپ نے. ذکر جو میں بول رہا ہوں تو یہ ذکر سے مراد یہاں پر وہی مراقبہ ہے. اسی لیے میں نے آخر میں اس کا ذکر کیا، کیونکہ بہت سے ہمارے آباء ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت معمولات تو پابندی سے ہو رہے ہیں، بس مراقبہ نہیں ہو رہا ہے. تو جو معمولات کی جڑ ہے، وہ مرکز ہے، وہی نہیں ہو رہا ہے. تو اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسی لیے پکا نہیں ہوتا کام. اس سے پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو رمضان میں بھی فائدہ اٹھائیے. رمضان میں جن لوگوں کے ذمہ گھر کے کام ہوتے ہیں تو وہ تو اپنا نظام الاوقات بنائیں اپنی فرصت کے حساب سے، اور جن کو گھر کے کاموں کی زیادہ ذمہ داری نہ ہو ان کے لیے تو بہت آسان ہے، دن میں رات میں جب بھی موقع ہو، اور خاص طور سے روزے کی حالت میں کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. بھوک کی حالت میں ظہر بعد اثر بعد کریں، اثر کے بعد بیٹھ جائیں افطار تک کے لیے،
بہت اچھا ہوگا اگر کام ذمہ نہ ہو، اور اگر گھر کے کام ذمہ ہیں تو پھر اس سے غفلت نہ برتیں، وہ ضروری ہے، اس کا ثواب الگ ملتا ہے آدمی کو۔ لیکن بہرحال 3 چیزیں ہو گئیں کہ تلاوت کا سب سے زیادہ اہتمام ہے، اور اس کے بعد معمولات میں سے استغفار اور درود شریف کی مقدار بڑھا دیں، اور مراقبہ ضرور پابندی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رمضان جو ہے وہ کمانے کا زمانہ ہے، اللہ ہمیں سبھی کو توفیق دے۔ جن حضرات کے لیے ممکن ہو وہ اعتکاف بھی کریں۔ جوان لوگ زیادہ ضروری نہ سمجھیں اعتکاف کو، اس لیے کہ ان کے ذمہ میں گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا اور گھر کے کام کرنا فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، پھر ایسے آدمی کو تو کم سے کم روزانہ 4 گھنٹے کرنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جوان لوگ اگر کرتے ہیں تو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ان کا علاج ہی اس سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی دائمی یاد نصیب فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچنا اور عبادتیں کرنا آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے خالی کر کے اپنے ذکر کے نور سے منور فرما دیجیے، اپنی یاد کے نور سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے یہ احباب مختلف جگہ سے آ گئے، اے اللہ بغیر کسی خاص پروگرام کے صرف آپ کی طلب میں آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کی طلب اور تلاش میں ہیں، آپ کی رضا کی تلاش میں ہیں، آپ کی معرفت کی تلاش میں ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی رضا اگر ساری زندگی خرچ کر کے بھی مل جائے تو سستا سودا ہے۔ اے اللہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے کچھ خاص کام نہیں ہوتے، مگر ہم آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو کسی طرح سے راضی کر لیں، ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیچھے شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ ہم سے گناہ کراتے ہیں، اے اللہ ہمارا پیچھے چھڑا دیجیے اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی سچی پکی محبت عطا فرما دیجیے، اور اپنا سچا خوف عطا فرما دیجیے، اور سچا یقین عطا فرما دیجیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو کوئی بھی بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے، جو کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے کاموں کے لیے، عبادتوں کے لیے قوت عطا فرما دیجیے، اپنے دین کے کاموں کے لیے قوت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو علاج کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کا علاج آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جو متعلقین والدین یا اساتذہ، مشائخ یا احباب یا رشتہ دار یا اہل ایمان کوئی بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں بہت سے مسلمان ایسے بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جن کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اے اللہ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان سب کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے، اور ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اولادوں کی طرف سے ہمیں سکون عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ سارے کاموں میں آسانیاں دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان جوانوں کو، ان کی جوانیوں کو اللہ برائیوں سے بچا لیجیے، اپنی حفاظت میں لے لیجیے، اور ہم سبھی کے لیے رزق حلال واسع مقدر فرما دیجیے۔ کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، کاموں میں جو مشکلات ہیں وہ دور فرما دیجیے، ہم سب کے سارے کام آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ
جو بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے، اے اللہ دور دراز سے بھی آئے ہیں، آنے کو قبول فرما لیجیے۔ ہمارے حافظ عمران صاحب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما لیجیے، ان کو، ان کے اہل خانہ کو، متعلقین کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی صحت عافیت عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ و متعلقین کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو ایمان کامل پر استقامت عطا فرما دیجیے اور ایمان پر ہی خاتمہ مقدر فرما دیجیے۔ اور اللہ ہم سب کے لیے خیر، برکت، عزت، عافیت، سعادت و مسرت مقدر فرما دیجیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ آسانی اور عافیت کے ساتھ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایک ایک لمحے کو کام میں لگانے کی توفیق دے دیجیے، اور رمضان کی نعمت ہماری زندگی میں اے اللہ بار 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 ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ توفیق کے ساتھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بھی مانگا ہے وہ دے دیجیے، اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اور مانگنے کی چیز تھی وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور ہر شر سے بچا دیجیے۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة